امن کا دشمن کون، یہ واضح ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگی جنون اور ہٹ دھرمی برقرار۔ حماس کی جانب سے قطر اور مصر کی جنگ بندی تجاویز منظور کر لی گئیں، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تل ابیب ثالثوں کے ساتھ بات چیت کے لیے ورکنگ سطح کی ٹیمیں بھیجے گا۔ اسرائیل کی جنگی کابینہ نے رفح میں آپریشن کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ حماس پر فوجی دباؤ ڈالا جا سکے، جس کا مقصد یرغمالیوں کی رہائی اور دیگر جنگی مقاصد کے لیے پیش رفت کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے مشرقی محلوں میں فلسطینیوں کے لیے پیر کی صبح فوری طور پر انخلاء کے احکامات جاری کیے اور انہیں جنوبی غزہ کے المواسی قصبے میں منتقل ہونے کا کہا۔ رفح میں 1.5 ملین سے زیادہ بے گھر فلسطینیوں کا گھر ہے جنہوں نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ سے پناہ لی ہے، جس میں تقریباً 1200 افراد شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے اسرائیلی حملے میں 34,700 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے رفح میں زمینی کارروائی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر توپ خانے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی غزہ میں رفح کی طرف ٹینکوں کی پیش قدمی کی اطلاعات مل رہی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں طلباء کی جانب سے احتجاج جاری ہے۔ امریکہ کے مختلف یونیورسٹیوں میں انتظامیہ کی طرف سے طلباء کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں معطل کیے جانے لگا ہے۔ اسرائیل پر عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کا الزام بھی ہے۔ جنوری میں ایک عبوری حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے اور تل ابیب کو حکم دیا کہ وہ ایسی کارروائیاں بند کرے اور اس بات کی ضمانت دینے کے لیے اقدامات کرے کہ وہاں کے شہریوں کو انسانی امداد فراہم کی جائے گی۔